نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الادب مرشد ما جانشین سلطان الفقر ششم امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین آف دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو، میرے تمام معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ جیسے گنہگار شخص کے لیے یہ انتہائی فخر کا مقام ہے کہ اپنے مرشد پاک کی موجودگی میں آپ حضرات یعنی اہلیان میاں چنو سے مخاطب ہونے کا شرف مجھے نصیب ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین آف دربار حضرت سلطان باہو برانچ میاں چنو کی طرف سے انعقاد پذیر ہے، جس کے اغراض و مقاصد آپ سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لوگوں تک یعنی عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے، یہاں پیدا ہوئے۔ میں اپنے اس معاشرے کی بات کرتا ہوں جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم کیوں کلمہ گو ہیں؟ ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کیوں کہتے ہیں؟ ان کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کو کتاب اللہ کہہ کر اس پہ یقین کیوں کرتے ہیں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس بات پہ کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کیا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ، کسی بھی شخص کو ذاتی طور پہ اس بات کا کیا مشاہدہ ہے؟ اس نے کیسے اس کی گہرائی میں جا کر دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی آخر الزمان ہے، کتاب اللہ کا ہر حرف واقعی حقیقت ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہمارے پاس اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر اندیکھا بے مشاہدہ ایمان تو نہیں کر رہے؟ جس ایمان کا اور جس یقین کا مرتبہ ابھی خام ہے، کیا ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے؟ کیا ہم صرف اسی لیے مسلمان تو نہیں ہے کہ میرا باپ بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی مسلمان تھا اور آج میں بھی مسلمان ہوں؟ کیا ہم اسی لیے مسلمان تو نہیں ہے کہ میرا باپ بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی مسلمان تھا اور میں بھی اسی لیے مسلمان ہوں؟ کیوں کہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں؟ محلے والے، بستی والے، شہر والے کیا کہیں گے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اس نے، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا؟ اس لیے نہیں سوچے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے،
میں اور یا عام آدمی اس لیے مسلمان ہوتا ہے کہ میں اس لیے اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا کہ لوگ یہ کہیں گے اس نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات، فرمودات الہی اور فرمودات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم صرف اندیکھے اور یقین ناقص کے ساتھ اس پہ چل پڑیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہی دین برحق ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اس کے لیے مشاہدہ کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو تاکہ تمہارے ایمان کو پختگی نصیب ہو، تمہارے ایمان کو کمال نصیب ہو، تمہارے ایمان کو مشاہدات نصیب ہو۔ میں اب کلمہ پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ وہ واحد ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بولے بھائی کیا کیا ہے؟ گواہی دی ہے، میں نے گواہی دی ہے۔ کیسی گواہی؟ کیا میں نے مشاہدہ کیا ہے اس بات کا کہ واقعی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا صرف سنی سنائی بات پہ یقین کر رہا ہوں؟ اگر تو میں سنی سنائی بات پہ یقین کر رہا ہوں پھر تو میں اس میں گواہی نہیں دے سکتا۔ ویسے میں کہہ سکتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر مجھے اشہد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں یا پڑھی پڑھائی بات کر رہا ہوں، اسی کو میں نے وہ رٹا لگا لیا ہے جسے ہم لکیر کا فقیر کہتے ہیں، تو پھر مجھے اشہد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گواہی تو تقاضا کرتی ہے مشاہدے کے ساتھ، شہادت تو تقاضا کرتا ہے مشاہدے کے ساتھ۔ شہادت شہید کہتے ہیں گواہ کو جس نے مشاہدہ کیا ہو، دیکھ کے جو گواہی دے رہا ہو۔ ایک شخص جج کی عدالت میں چلا جائے اور یہ کہے کہ جناب میں گواہ ہوں کہ زید نے باقر کو قتل کیا، اب جج اسے کہتا ہے کہ اگر تو گواہ ہے تو تو بتا کہ جب زید نے باقر کو قتل کیا تو اس وقت دائیں کھڑا تھا یا بائیں کھڑا تھا، آگے کھڑا تھا یا پیچھے کھڑا تھا، اوپر چھت پہ کھڑا تھا یا ان کے نیچے کسی نیچی جگہ پہ کھڑا تھا؟ تو نے کس اینگل سے، کس زاویے سے تو نے اس بات کو ہوتے دیکھا کہ ہاں یہ جو قتل کر رہا ہے یہ واقعی زید ہے جو باقر کو قتل کر رہا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے اسے کسی اینگل سے؟ اب وہ گواہ کہ نہیں جج صاحب وہ میں نے دیکھا تو نہیں، وہ فلاں بندے سے میں نے سنا ہے کہ زید نے باقر کو قتل کیا تھا۔ آپ بھی شعور لوگ ہیں، بتائیں کیا جج میری گواہی قبول کر لے گا؟ کیوں بھائی جج میری گواہی قبول کر لے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں گا، میرے منہ پہ داڑھی بھی ہے، میں باشرہ بھی ہوں گا، ہو سکتا ہے مجھے بتانے والے نے سچ بتایا ہو، جھوٹ نہ بتایا ہو، واقعی زید نے بکر کو قتل کیا ہو اور اسی مقام پہ قتل کیا ہو جس مقام کو میں کہہ رہا تھا جج کی عدالت میں، لیکن پھر بھی میری گواہی ریجیکٹ کیوں ہو گئی؟ میری گواہی مسترد کیوں ہو گئی؟ میری گواہی کیوں مسترد ہوگی؟ اس لیے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے نہیں دیکھا تھا، میں کہتا ہوں کہ نہیں یار کیس تو سچا ہے، زید کو سزا ملنی چاہیے، میں چلا جاتا ہوں، جس بندے نے مجھے بتایا ہے اب اس بندے کو میں پکڑ کے لے آتا ہوں۔ جس بندے نے باقر کا قتل زید کے ہاتھوں ہوتے دیکھا، اب میں اس بندے کو پکڑ کے لے آتا ہوں اور اس بندے کو وہاں پہ بٹھا دیتا ہوں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار کیس تو سچا ہے، اسے واقعی سچ ہونا چاہیے، میری طرف توجہ فرمائیں۔ میں اب اس بندے کو پکڑ کے لے آتا ہوں جس بندے نے دیکھا تھا اور دیکھ کے مجھے بتایا تھا، میں اسے عدالت میں لے آتا ہوں، وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں وہ جج کو یہ بتاتا ہے کہ جناب زید نے باقر کو اس طرح یہ ہتھیار تھے، یہ چیز تھی، یہاں یہ مقام تھا، ایسے زید نے مارا، ایسے باقر گرا اور ایسے ہو گیا۔ جج سے پوچھے گا کہ تو دائیں کھڑا تھا یا بائیں کھڑا تھا، اوپر کھڑا تھا یا نیچے کھڑا تھا، آگے کھڑا تھا یا پیچھے کھڑا تھا؟
اب وہ بندہ وہاں پہ کہتا ہے جناب میں اس کی دائیں طرف اوپر کی منزل پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا اور زید کا چہرہ میرے سامنے تھا. جج کیا کہے گا؟ اس گواہی کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے بھائیوں بولے گواہی کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بات میں نے بھی وہی کی، گواہی میں نے بھی وہی دی. زید کے خد و خال، اس کا حلیہ، اس کے کپڑے، اس کے کپڑوں کا رنگ، اس کے اپنے چہرے کی تمام بناوٹ میں نے وہی بتائی، اور وہی مقام، وہی جگہ، وہی طریقہ قتل، وہی ہتھیار، وہی اوزار، وہی وقت میں نے بتایا. اب وہی وقت اس بندے نے بتایا جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا. اب میری گواہی مسترد ہو گئی ہے، اس بندے کی گواہی قبول ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں اندیکھی گواہی دے رہا تھا اور وہ دیکھ کے گواہی دے رہا تھا. فرق صرف یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بتانے والے نے بے شک سچ بتایا ہے، وہ ہستی ہے جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، وہ ہے کہ جب تک میں اس کی زبان پہ غالب نہیں آ جاتا، الوہیت جب تک اس کی زبان پہ غالب نہیں آ جاتی وہ کلام نہیں کرتا. جب تک الوہیت کا ظہور اس کی زبان گوہر پیشاں سے ہو نہیں جاتا وہ تب تک کلام نہیں کرتا. ٹھیک ہے بتانے والے نے سچ بتایا ہے، لیکن میرا اپنا اس میں کیا کردار ہے؟ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت دے رہی ہیں کہ خدا را اگر خدا کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا چرچا کرتے ہو تو خدا را اس کی توحید کا مشاہدہ حاصل کرو، مشاہدہ کرو، پھر اس کی گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ورنہ دنیا کی ایک چھوٹی سی عدالت کا جج اگر بن دیکھی گواہی کو قبول نہیں کرتا تو جس کی بارگاہ میں کائنات کی عدالت لگنی ہے، کیا وہ اس گواہی کو قبول کر لے گا جو بن دیکھی ہوگی؟ خدا را اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرو، مشاہدے کی اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرو. جب تک یہ فکر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارا اسلام کامل نہیں ہوتا، تب تک ہماری عبادت کامل نہیں ہوتی، تب تک ہماری ریاضت کامل نہیں ہے، تب تک ہمارے اذکار، ہمارے اوراد، ہمارے وظائف، ہماری تلاوتیں، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے عام ٹھیک ہے وہ اجر ضرور حاصل کر لیں گے، وہ ثواب ضرور حاصل کر لیں گے، لیکن وہ مرتبہ کمال پہ پہنچ کے وہ ہمیں منزل تک یعنی اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچا سکتے. اور یاد رکھیں انعام میں اور منزل میں فرق ہے. انعام اور چیز ہے، منزل اور چیز ہے. انعام کیا ہے اور منزل کیا ہے؟ انعام کا تعلق ہمارے اس ظاہری حواس خمسہ سے ہے اور منزل کا تعلق ہمارے باطنی حواس خمسہ سے ہے. انعام کا تعلق ہمارے ظاہری حواس خمسہ سے ہے اور منزل کا تعلق ہمارے باطنی حواس خمسہ سے ہے. آپ اسے آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو انعام ہے اس کا تعلق ہمارے ظاہری بدن سے ہے اور جو منزل ہے اس کا تعلق ہمارے باطنی وجود سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی پیروی کرنے کا، کس کی اطاعت کرنے کا، کس کے پیچھے چلنے کا، کس کی تقلید کرنے کا، کس سے عقیدت رکھنے کا حکم دیا ہے اور کس سے، کس کی عقیدت سے، کس کی پیروی سے، کس کی اطاعت سے منع کیا ہے. فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی پیروی ہرگز نہ کرو من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو گیا. اب ذرا غافل کی وضاحت کو دیکھیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی پیروی مت کرو جس کی زبان کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اگر زبان کے ذکر کی بات تھی تو زبان کا ذکر تو عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا، جسے آقا پاک نے فرمایا کہ مسجد سے نکل جا انت رئیس المنافقین. زبان کا ذکر تو وہ بھی کرتا تھا.
زبان کا ذکر تو یزید بھی کرتا تھا، زبان کا ذکر تو یزید بھی کرتا تھا، زبان سے کلمہ تو یزید بھی پڑھتا تھا، تو پھر وہ مردود کیوں ہو گئے؟ وہ ملعون کیوں ہو گئے؟ وہ رئیس المنافقین کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ اب اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ بے شک کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے اندر دل ہے لیکن وہ ان دلوں سے دیکھتے نہیں، ان دلوں سے غافل ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں، وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے ان کو کان عطا کیے ہیں، وہ ان کانوں سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی مثل ہیں، وہ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب آئیں ذرا دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے دل عطا کیے ہیں، وہ دلوں سے بے خبر ہیں۔ میں کیسے دل سے بے خبر ہوں؟ مجھے پتا ہے اپنے دل کا، میرے سینے میں الٹی طرف ہے، بائیں طرف ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہے میرا دل۔ میں چلا جاتا ہوں آج بھی کسی سی مشین کے سامنے، وہاں میں وہ مشین کی ٹوٹیاں اپنے سینے پہ رکھ لیتا ہوں اور میرے دل کی ساری کیفیت سامنے آ جائے گی۔ اللہ کیسے کہہ سکتا ہے میں اپنے دل سے غافل ہوں؟ آپ اس سے آگے چلیں، وہ جو اینجیوگرافی کرتے ہیں وہ چھوٹا سے ایک محلول میرے وجود میں ڈالتے ہیں اور وہ محلول میرے دل کی وینز میں چلا جائے گا، میرے دل کی دھڑکنیں تمہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ یوں یوں دھڑکتی نظر آئیں گی۔ خدا نے کیسے کہہ دیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، تم اپنے دلوں سے غافل ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آنکھیں عطا کی ہیں، تم آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ میری یہ آنکھیں ہیں، میں ان سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو کس سے دیکھ رہا ہوں؟ آنکھوں سے ہی تو دیکھ رہا ہوں، سر سے تو نہیں دیکھ رہا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے کان دیے، وہ کانوں سے سنتے نہیں۔ اب کیا میں نے کان میں کپاس تو نہیں رکھی ہوئی؟ کسی نے بھی کان میں کپاس نہ رکھی ہوئی، کس سے سنتے ہیں آپ؟ کانوں سے سنتے ہیں۔ پھر اللہ کن کانوں کی بات کر رہا ہے؟ سوچیں، کانوں سے سنتے ہیں نا، کس سے سنتے ہیں آپ؟ کانوں سے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کانوں سے نہیں سنتے۔ ہم کس سے دیکھتے ہیں؟ کس سے دیکھتے ہیں بھائی؟ آنکھوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ان آنکھوں سے بے خبر ہیں۔ ان آنکھوں سے اندھے ہونے کی وجہ سے، ان آنکھوں سے نہ دیکھنے کی وجہ سے میں نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ ان کانوں سے نہ سننے کی وجہ سے میں نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اپنے دل سے غافل ہونے کی وجہ سے میں نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ ارے بھائی، وہ دل کون سا دل ہے جس سے ہم غافل ہو گئے؟ وہ آنکھ کون سی آنکھ ہے جس سے ہم غافل ہو گئے؟ وہ کان کون سے کان ہے جن سے ہم غافل ہو گئے؟ خدا را اس حقیقت کو سمجھیے۔ اولیاء کاملین کی تعلیمات ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں، یہ درس دیتی ہیں۔ اس فکر کا پیغام لے کر اصلاحی جماعت اور تنظیم العارفین حضرت سلطان باہو کے آستانے سے چلی ہیں کہ آج اگر امت اس ذلت اور اس رسوائی کا شکار ہے، اس تنزلی کا اور اس انتشار کا شکار ہے، تو اس کی وجہ فقط اور فقط یہ ہے کہ ہماری عوام الناس، ہمارا عام سادہ مسلمان اپنے دل سے غافل ہے، اپنے کانوں سے بے خبر ہے، اپنی آنکھ سے بے خبر ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی مثل ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کی زبان کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اندر کی بات کی، کان کون سے کان؟ اندر دل کے کان۔ کون سے کان؟ دل کے کان۔ اور آیت جب شروع ہوئی تو اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ میں نے ان کو دل عطا کیے ہیں، وہ دلوں سے بے خبر ہیں۔ اب لہذا جو عیون کا، آنکھوں کا ذکر آئے گا، آنکھوں کا جو اشارہ ہوگا وہ دل کی آنکھوں کی طرف ہوگا۔ آنکھوں کا اشارہ دل کی آنکھوں کی طرف ہوگا، اور کانوں کا اشارہ
دل کے کانوں کی طرف ہوگا۔ اب ہم خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا میرا دل زندہ ہے؟ کیا میرے دل کی آنکھیں کھلی ہیں؟ کیا میرے دل کے کان سن رہے ہیں؟ یہ تمام کا تمام تجزیہ ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے ضمیر کے اندر اپنی ذات کا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم اولئک الانعام کی صف میں کھڑے ہیں یا ہم انسانوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں اس فیصلے کو مسلط نہیں کر رہا، یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، کتاب اللہ میں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہی وہ حقیقت ہے کہ جسے ہمارے لیے سمجھنا، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا اور اس بات کو اپنا کے اپنی منزل کی طرف جانا انتہائی ضروری ہے۔ اب میں جس نقطے سے بات یہاں پہ لایا تھا، منزل اور انعام، انعام کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ذکر جاری رہے، یہ سب کا سب تم اپنے انعام کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ انعام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے فرش پہ جلوہ فرما ہے، اور مسجد نبوی کے فرش پہ دیکھیے، ہاتھ کی طرف دیکھیے، آپ یوں ایک لکیر کھینچتے ہیں سیدھی، ایک دائرہ لکیر کی ابتدا میں لگا دیا، دوسرا دائرہ اسی لکیر پہ تھوڑا آگے الٹی طرف لگا دیا، تیسرا دائرہ اسی دائرے سے تھوڑا آگے لکیر کی سیدھی جانب لگا دیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے یہ کیا ہے؟ آقا پاک نے فرمایا کہ یہ لکیر کی جو ابتدا ہے یہ مقام دنیا ہے، لکیر کی ابتدا مقام دنیا ہے، اور اسے تھوڑا آگے الٹی سمت پہ یہ مقام جہنم ہے، اس سے تھوڑا آگے سیدھی سمت پہ یہ مقام جنت ہے۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سمجھ بھی آ گئی، جہنم کی سمجھ بھی آ گئی، جنت کی سمجھ بھی آ گئی، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو لکیر آپ نے آگے خالی چھوڑ دی ہے یہ کیا ہے؟ آقا پاک نے فرمایا کہ یہ مقام دنیا ہے، یہ مقام جہنم ہے، یہ مقام جنت ہے، اور یہ جو آگے سیدھی لکیر جا رہی ہے یہ دنیا سے بھی آگے، جہنم سے بھی آگے، جنت سے بھی آگے صراط مستقیم ہے جو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو جنت ہے وہ ہماری عبادت کا، ہماری ریاضت کا، ہماری چلا کشی کا، ہماری خدمت کا، ہمارے شب بیداری کا، ہمارے اذکار و وظائف و اوراد کا وہ انعام ہے، اس کی منزل نہیں ہے۔ اب آپ خود تعین کر لیں کہ ہم نے منزل کے اصول کے لیے جینا ہے یا انعام کے اصول کے لیے جینا ہے۔ اور میں آپ کو یہ مثال واضح کر دوں، آپ کہیں گے کہ کیسی جاہلانہ بات ہے، انعام اور منزل میں کیا فرق ہے؟ ایک سپاہی ہے فوج کا، فوج کا جو سپاہی ہے تمغہ بصالت، ستارہ جرت، ہلال امتیاز، نشان حیدر، یہ تمام کا تمام یہ سپاہی کا انعام ہے۔ یہ تمام کے تمام تمغے، یہ تمام ستارے، یہ تمام ہلال، یہ نشان، یہ کیا ہے سپاہی کا؟ سپاہی کی منزل کیا ہے؟ ملک کی جغرافیائی، نظریاتی، دفاعی سرحدوں کا دفاع، ملک کا استحکام، ملک پہ اپنی جان قربان کرنا، ملک کو محفوظ رکھنا، ہر دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا اور اپنے خون کی قربانی دے کے ملک کی حفاظت کرنا اور ملک و قوم کو بچانا، یہ سپاہی کی منزل ہے۔ شہادت ہے مطلوب و
و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ سپاہی کی منزل ہے ملک کا استحکام، ملک کی سرحدوں کا دفاع، یہ سپاہی کی منزل ہے ستارہ امتیاز، ستارہ جرت، ہلال امتیاز، تمغہ بصالت، نشان حیدر، یہ سپاہی کی منزل نہیں ہے، یہ سپاہی کا انعام ہے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کا دل بڑا کرنے کے لیے، اس کو حوصلہ عطا کرنے کے لیے اس کو انعام دیا گیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یاد رکھیں ہم سپاہی ہیں اللہ کے، ہم سپاہی ہیں اللہ کے، سنی نہیں، معتقد، مرید یا متوسل سلطان العارفین نہیں، صرف سنی نہیں، صرف مسلمان نہیں، پوری عالم انسانیت کے لیے یہ درس ہے۔ بلا کسی مسلک کی، کسی مذہب کی قید اور تفریق کے بغیر عالم انسانیت کے لیے اولیاء کرام نے فلاح کا اور بقا کا یہ درس دیا ہے۔ اور ہم انسانوں کی ایک سوچ اور ایک فکر یہ ہونی چاہیے کہ جنت، اس کے لوازمات، حوریں، غلمان، باغات، محلات، نہریں، خوبصورتیاں، حسن، میوہ جات اور نعمتیں، یہ تمام کا تمام ہمارے لیے تمغہ ہے، ہمارے لیے ستارہ ہے، ہمارے لیے نشان ہے، ہمارے لیے انعام ہے، لیکن ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرفا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لاعرفا، پس میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری پہچان کرے۔ کوئی تو ہو جو ہستی سے راز پاش کرے، بتوں کو توڑے، صنم خانے پاش کرے، اور پھر سے بھیجا ہے آنے یہ پیام بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری منزل ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اور یاد رکھیں اس چیز کو کہ ہمارے بدن کے اوپر جو چیز نافذ ہوتی ہے وہ انعام ہے، اور بہشت کا تعلق، اس کی نعمتوں کا تعلق، اس کے لوازمات کا تعلق، حور و غلمان کا تعلق، باغات و محلات کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، ہمارے جسم سے ہے، ہمارے دل سے نہیں ہے۔ اگر دل سے تعلق ہے تو اللہ کے عرفان کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی توحید کا، اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کا۔ کیوں؟ وہ خود فرما رہا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ اور ایک میں آپ کو مزیدار بات سناؤں۔ ایک انسان تھا، مومن تھا، بہشت سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ بڑا خوبصورت ایک مکالمہ ہے ان کا، بہشت کا اور انسان کا۔ بہشت کی انسان سے ملاقات ہو گئی تو وہ انسان نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو بہشت کہنے لگی میاں مجھے بہشت کہتے ہیں، مجھے جنت کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے انسان کہتے ہیں۔ اچھا 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 تو انسان ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ تو کہہ رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کی نیابت کا اور اللہ کے خلافت کا تو ہے وارث۔ انسان نے بڑا سینہ پھلایا کہ یار بڑی بات مان کے کہتا ہے ہاں ہاں میں ہوں میں ہوں۔ اس نے کہا اچھا بڑی لاج رکھی ہے تو نے اس خلافت کے تاج اور نیابت کے سہرے کے لیے اس کی زمین میں جا کے فساد شروع کر دیا ہے، بڑی لاج رکھی ہے تو نے، بڑا برم رکھا ہے یار کی یاری کا تو نے۔ اچھا تو وہ انسان ہے جو زمین میں خون ریزی کرتا ہے، آپس میں منافقت حسد رکھتا ہے ایک دوسرے سے، کینہ پروری،
کینہ فروغی، بغض، لالچ،